الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ مولانا العظیم. پیچھے سے سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے منافقین کی بد اعمالیوں کا اور ان کے کفریہ رویوں کا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو انہوں نے کس کس طرح دکھ دیے اور نفاق کیا ہے. ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو یہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے رہے ہیں. اس آیت میں بھی ان کی ایک بہت ہی خسیس ترین حرکت کا قرآن نے ذکر کیا ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے صاف صاف بتلا دیا تھا. میں نے تبوک کے شروع میں پہلا جو درس تھا وہاں میں نے غزوہ تبوک کا پورا جو پس منظر بیان کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں صحابہ اکرام کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ جانا کہاں ہے تاکہ راز راز رہے، دشمن کو پتہ نہ چلے. غزوہ تبوک ایک ایسی جنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا بھئی تبوک جانا ہے، چونکہ بہت مشکل سفر تھا، لمبا سفر تھا، گرمی کا سفر تھا، فصل پکی ہوئی تھی، اور ایک بین الاقوامی سپر طاقت سے پیشہ ورانہ فوج سے پہلی مرتبہ واسطہ پڑ رہا تھا. قبائلی جنگوں کا تو تجربہ تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس جو ہے لاؤ، چندہ کے لیے، جہاد کے لیے جس کے پاس جو ہے وہ لاؤ. صحابہ اکرام لائے. اب منافقین تو مال کے پجاری تھے، اندر تو نفاق بھرا ہوا تھا، اور ریاکار کو تنہائی میں دینا بڑا مشکل لگتا ہے. جو ریاکار ہوتا ہے وہ کبھی بھی کوئی خیرات تو اس کو نہیں کہنا چاہیے. ریاکار جب بھی کچھ دے گا تو سرعام دیتے ہوئے تو اس کا چہرہ تازگی سے جگمگا اٹھے گا، چونکہ لوگوں میں واہ واہ سمیٹنے کا موقع ملے گا. اور جہاں خفیہ اور تنہائی میں دینا ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو پتہ نہ چلا، تو ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی حال ان منافقین کا تھا. مالدار تھے لیکن اللہ کے نام پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے، چونکہ اندر تو نفاق ہے. الٹا کرتے کیا تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے فرمایا لاؤ، جو صحابہ بہت زیادہ مال لائے، صدیق اکبر لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لائے، عبد الرحمن بن عوف لائے، حضرت عثمان غنی لائے، جو بہت زیادہ مال لے کر آئے، تو یہ منافقین کہتے ہو ان کا مقصد صرف واہ واہ کروانا ہے. ان کا مقصد صرف کیا ہے؟ واہ واہ کروانا ہے. ان کا مقصد صرف اپنی بلے بلے کروانا ہے. ان کا مقصد صرف اپنی تعریف بٹورنا ہے اور لوگوں میں اپنے قد کاٹ کو اونچا کرنا ان کا مقصد ہے. جو زیادہ دیتے ان پر یہ پھپتی اور یہ جملے کستے. جو مسلمان کمزور تھے، ماڑے تھے، وہ بھی بڑے، بعض صحابہ تو بہت معمولی سی چیز لائے. حضرت ابو ندیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیچارے صرف آدھا سا کھجور لائے.
2.25 کلو. بھائی کتنی؟ 2.25 کلو. حضرت ابو مسعود ایک صحابی ہیں، وہ بھی غریب ہیں. اکثر صحابہ مزدوریاں کر کر آ کے کوئی 3 کلو کھجور لا رہا ہے، کوئی 4 کلو کھجور لا رہا ہے. جب وہ غریب صحابہ جو بہت محنت سے ساری رات کسی کے باغ کو پانی دے کر صبح کو 3 4 کلو کھجور لا کر جمع کرواتے، تو منافقین کہتے یہ 2 کلو کھجور کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، یہ بھی کوئی صدقہ ہے، یہ بھی کوئی صدقہ ہے. زیادہ دینے والوں پر اور طرح کی زبان کھولتے اور کم دینے والوں پر اور طرح. کیوں؟ جب انسان کا اندر سیاہ ہو نا، انسان اندر سے بد کردار ہو، وہ پھر دنیا میں کسی کی کوئی نیکی کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چونکہ اس کا اندر کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. قرآن کریم نے اب اس کا ذکر کیا. یہاں میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کا کیا کام؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھتے ہی دوسروں کی نیکیوں پر پانی نہ پھیرو، دلوں کے راز کو اللہ جانتے. دیکھتے ہی دوسروں کے بارے میں بدگمان نہ ہو جاؤ، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان بہترین عبادت ہے. اچھا گمان بھائی کیا ہے؟ بہترین عبادت. اور علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ ہم سب کو سمجھائے اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اہل علم نے فرمایا کہ اسلام کا حکم ہے دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اگرچہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اگرچہ بھائی تمہارے پاس کوئی، میری نظر میں آپ سب اچھے ہیں، کیا دلیل ہے جی؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں. میرا دین نے مجھے یہ تربیت دی ہے، آپ کو تربیت دی ہے کہ بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے بھی دوسرے مسلمان کو کیا سمجھنا ہے؟ اچھا. کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی ہو، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. بغیر دلیل کے کسی کو بدگمان، اگر آپ کس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ گناہ کر رہے ہیں. اب حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، بغیر دلیل کے کرنا ہے. برے گمان کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ہمارا معاملہ الٹ ہے. حسن ظن کی دلیل بھی ہو، ہم پھر بھی اچھا گمان نہیں کرتے، اور برے گمان کی دلیل نہ بھی ہو پھر بھی ہم ماشاءاللہ انبار لگا دیتے. ایک تو دوسروں کے بارے میں بدگمانی اور برا گمان کرنے سے اللہ جل جلالہ نیکی کے ظاہری حجم کو نہیں دیکھتے. بھائیو میری بات پر ذرا غور کرو، میں کیا بات عرض کر رہا ہوں. اللہ جل جلالہ نیکی کی مقدار کو، اس کے حجم کو، اس کے ظاہری وجود کو نہیں دیکھتے. اللہ جل جلالہ کے یہاں جذبات کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھائی کس کو دیکھا جاتا ہے؟ چلے میں یہاں ایک بات عرض کروں، آپ ذرا اسی پارے کا آخر میں کھولیے، اس میں آگے ذکر آ ہی رہا ہے. اب دیکھیے جنہوں نے بہت زیادہ مال دیا ان کا ذکر آیا. کچھ صحابہ وہ تھے جو نہ زیادہ مال دے سکے، نہ تھوڑا دے سکے، نہ غزوہ تبوک میں ساتھ جا سکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے وہ دھاڑے مار کر رو پڑے. اللہ کے نبی کے پاس بار بار آتے، اللہ کے نبی ہم پیچھے عورتوں میں بیٹھے رہیں، ہم غریب ہیں، ہمیں بھی کوئی سواری دے دیں. اللہ کے نبی کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے، چونکہ 30,000 کا لشکر تھا، انتظام کرنا اتنے لمبے سفر کا آسان نہیں ہے. یہاں سے پیدل سفر کرنا ہو ملتان کا اور بندہ 30,000 ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کتنے اخراجات چاہیے. اللہ کے نبی کے پاس بار بار آتے، رو پڑتے. اور جب تبوک کے لیے صحابہ نکلے تو یہ کمزور صحابہ جن کے پاس خود کچھ نہیں تھا اور اللہ کے نبی بھی ان کا انتظام نہ کر سکے، اور مالدار صحابہ کے پاس بار بار جاتے ہمیں بھی کوئی سواری دے دو، ہم بھی تمہارے ساتھ جہاد پر چلے جائیں، تو وہ پیچھے رہنے پر رو پڑے اپنی غربت پر. اب نہ انہوں نے زیادہ مال دیا، نہ تھوڑا دیا، نہ جہاد میں گئے، نہ جا سکے. بھائی بظاہر وہ تو کچھ نہیں نہ کر سکے، لیکن میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ نیکی کے حجم کو نہیں دیکھتے، ان کے جذبات تھے. قرآن نے ان کا مستقل، آپ دیکھیے صفحہ نمبر 63 پر، لیس علی الضعفاء، صفحہ نمبر 63 ہے، آگے آ رہا ہے 2 دن کے بعد.
تیسری لائن ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم. پوری 3 آیتیں قرآن نے ان کی بھی اتاری. ان کا ذکر بھائی کتنی آیتوں میں آیا؟ ہاں. اور اللہ نے کتنے اونچے الفاظ اللہ کی کتاب نے استعمال کیے. ہاں. حالانکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس ظاہراً کوئی نیکی، اللہ نے ان کے پاکیزہ جذبات کی قدر کی. اللہ نے ان کے پاکیزہ جذبات کی کیا کی؟ قدر کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی کا حجم نہیں دیکھا جاتا. یہ منافق جو تھے یہ خام خواہ تان کر رہے تھے، ان کو کیا پتہ اللہ جل جلالہ تو دل کے پاکیزہ جذبات کو دیکھتے ہیں. بڑی عید پر آپ علماء سے یہ آیت بہت سنتے ہیں سورہ حج کی. جس وقت قربانی کی جاتی ہے تو بار بار یہ آیت عشرہ ذی الحج میں کانوں سے ہم بار بار ہمارے کانوں سے گزرتی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. کیا عجیب آیت ہے. لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا. تمہاری قربانیوں کا خون اللہ تک پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تمہارے دل کی جو کیفیت اور جذبات ہیں اللہ تک وہ پہنچتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے پہلی بات ان سے فرمائی الَّذِينَ، وہ منافق، يَلْمِزُونَ، جو زبان کھولتے ہیں، الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، خوشی خوشی بڑے بڑے صدقات کرنے والے مومنوں پر بھی. اور دوسرا والذین، ان غریبوں پر بھی زبان کھولتے ہیں، لا یجدون الا جہدہم، جو نہیں کچھ پاتے سوائے اپنی محنت مزدوری کے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ فیسخرون منہم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائیں گے. میں ذرا سمجھنا، عربی میں نا ایک لفظ بولا جائے مقابلے پر ویسا ہی لفظ بول دیا جاتا ہے. معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی ان سے مذاق اڑائیں گے، معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس پر گرفت فرمائیں گے. رد عمل پر جو کچھ کہا جاتا ہے عربی میں، اصل عمل پر جو لفظ بول دیا جاتا ہے، رد عمل پر بھی قرآن ویسا ہی لفظ بول دیتا ہے. فرمایا سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ فیصلہ کن آیت آئی. اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی جی یہ جتنے بھی منافق ہیں چونکہ اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے، اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے، اللہ کے نبی سے کیا کرتے؟ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اور حضور مہربان، حضور کیا مہربان، سب کے لیے ہی دعا کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جو آ جاتا اللہ کے دعا کر، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے، کر دیتے. اللہ کے نبی کا تو حوصلہ ہی بڑا بلند تھا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا بخشش نہ مانگیے. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ یا 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں معاف کریں گے. بھائیو ذرا ایک بات سمجھنا، ایسا ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بخشش کی دعا مانگے اس کی بخشش نہ ہو؟ لیکن کفر اور نفاق ایسا بدترین بغاوت ہے اللہ کی کہ کفر اور نفاق کے ساتھ نبی کی دعا اور نبی کا استغفار بھی فائدہ نہیں دیتا. اور آپ یہاں سے سمجھ جائیے ایمان اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے، ایمان اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے. میں بعض دفعہ سوچتا ہوں بھائی اب ہم اس وقت مشرق سے فجر کی نماز شروع ہوئی ہے 3 گھنٹے پہلے، 4 گھنٹے پہلے، بلکہ زیادہ ہو گئے، 5 گھنٹے پہلے ہم تک پہنچ گئی ہے. ابھی فجر کی نماز پہنچی ہوگی اور ملتان تک پہنچ گئی ہوگی، اور آدھے گھنٹے تک اور گوادر تک پہنچ جائے گی. فجر کی نماز ہوتی جا رہی ہے، اور گھنٹے کے بعد ایران فجر کی نماز پانی کی لہروں کی طرح جاتی جا رہی ہے. فجر کی اذانیں بھائی آگے جا رہی ہیں کہ نہیں؟ مغرب کے کنارے پر پہنچیں گے. جب ادھر سے مغرب میں ظہر کی اذان اور نماز ہو رہی ہوگی، فجر ہو رہی ہوگی، تو بھائی پیچھے کیا ہو جائے گی؟
اچھا میں بعض دفعہ سوچتا ہوں نماز میں سارے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. بھئی یہ جمع کے سیغے ہیں کہ نہیں؟ سب کے لیے دعا ہو رہی. سب کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ ہر مسلمان سب کے لیے دعا مانگتا ہے. ہر مسلمان سب کے لیے. ہمیں دنیا میں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ آخرت میں جا کر ہوگا. ہمیں اس کا اندازہ کہاں ہوگا؟ ہر مسلمان اگر کم سے کم 10 کروڑ مسلمان بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ 10 کروڑ مسلمان سب کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ جو پیچھے دعائیں مانگ کر گئے، ان میں سے بھی ہمارا حصہ ہے کہ نہیں؟ جو بعد میں آئیں گے وہ بھی کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر گئے ان کی کیا کر دیجئے. تو بھائی ان میں سے بھی ہمیں کوٹا ملے گا کہ نہیں؟ یہ سارا کوٹا کس کی برکت سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی برکت سے. ایمان کی بڑی برکتیں. بھائی یہ جو ایمان کی میں برکت عرض کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے اگر ہم اس پر غور کریں. اس لیے صاحب ایمان ہونا یہ اللہ جل جلالہ کا اتنا بڑا فضل ہے. ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ مغرب سے کچھ ایسے متاثر ہیں، وہ متاثرین مغرب ہیں. جس طرح متاثرین سیلاب ہوتے ہیں نا، وہ متاثرین مغرب ہے. یورپ کے کسی ملک کا دورہ کراتے ہیں، کہتے ہیں بس مفتی صاحب جی چاہتا ہے وہیں چلے جائیں. وہاں چلے جاؤ. پھر یوں رال ٹپکتی ہے ان کی. ہمارے ہاں فارا چوک میں ٹریفک ہر وقت پھنسی رہتی ہے، بس ان کو یہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. ان کا انکار نہیں، ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں. لیکن چونکہ اگر تم آخرت کو سمجھو، اگر ایمان کی حقیقتوں کو سمجھو، ہم جیسے کیسے ہیں الحمدللہ یہاں اپنا ایمان تو بچائے بیٹھے ہیں. یہاں ہم اللہ کی توفیق سے کلمہ ایمان بلند کرنے کی گنجائش اور ہمت اور توفیق تو ہے. یہ کوئی کم چیز نہیں. اس لیے کبھی بھی میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں اکثر حافظوں کو جب قرآن ختم ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں قرآن کی دینی علوم کی برکت اس وجہ سے بھی اٹھ گئی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جس نے قرآن کریم حفظ کر لیا اور اس نے پھر اپنے اس حفظ قرآن کو حقیر جانا اور کسی بڑی سے بڑی ڈگری کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھا، اس نے اللہ کی کتاب کی توہین کی. اس نے اللہ کی کتاب کی کیا کی؟ توہین کی. ہمارے استاد یہ کہا کرتے. اور بالکل یہی معاملہ ہمارا ہے. اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے. ہم دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف تو کریں گے، دوسروں کی خوبیوں کو لیں گے بھی، دوسروں سے خوبی سیکھیں گے بھی، لیکن ہم غیر مسلم پر کبھی بھی رالے نہیں ٹپکائیں گے کہ یہ ہم سے بہتر ہے. ہم صاحب ایمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ صاحب ایمان ہیں. ہمارے پاس ایمان ہے اللہ. ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں جیسے کیسے ہیں. دنیا کے اعتبار سے ہمارے ہاں کوتاہی ہے، لیکن اللہ نے بھائی ہمیں کیا بنایا؟ آپ اسی آیت سے ایمان کی اندازہ لگا لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور آگے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ ابن ابی کا جنازہ آ رہا ہے. وہاں میں آپ سے عرض کروں گا، مفسرین نے اس آیت کو اس کے تحت بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اور بیٹی، ان کی بیٹی بھی پکی سچی صحابیہ تھی اور ان کے بیٹے بھی پکے سچے صحابی تھے. انہوں نے فرمائش کی تھی اللہ کے حبیب ہمیں پتہ ہمارے باپ نے بڑا تنگ کیا ہے آپ کو، لیکن آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا مانگی. قرآن نے فرمایا ابن ابی کے لیے 70 مرتبہ بھی مانگ لیں ہم ان کو ہرگز معاف. اور مانگنے والا بھائی ایرا غیرہ ہمارے جیسا نہیں. کون ہے؟ نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جس کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ فرمایا نا کہ وہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دعا کر دی، تمہارے لیے جنت ہو گئی. تمہارے لیے کیا ہو گئی؟ جنت ہو گئی. اس لیے قرآن نے فرمایا استغفر لہم، آپ اگر ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشیں گے.
اللہ تعالیٰ ان کو ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہمارے یہاں میں ان موسمی مینڈکوں کا بڑا ذکر کرتا ہوں، اور عالم اسلام کی سب سے خطرناک مخلوق یہ ہے اسلام کو نقصان پہنچانے والی. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ صرف اپنا نام اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل رکھنا چاہتے ہیں. بس ان کی حرکتیں دیکھ لو تو ابو جہل بھی شرما جائے. ابو جہل نے حضور کی مخالفت کی، کھلم کھلا کی. کیا کی؟ کھلم کھلا کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب اے ٹوپیاں تے داڑھی والے جنت سے جان گے، وہ یہ جائیں گے جنت میں. ان کے یہاں کہتے ہیں جناب وہ یورپ کے بڑے بڑے لوگوں کا کہنے لگے فلاں نے جی فلاں دوائی ایجاد کی ہے، انسان اس سے اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ بھائی جنت نہ تمہارے باپ کی نہ ہمارے باپ کی، جنت اس خدا کی ہے جو کہہ رہا ہے جو مجھے نہیں مانتا اس کو جنت ہے نہیں دوں گا. اس نے ٹھیک ہے تمہارے لیے انسولین اور فلاں کیا کیا پیدا کر دی، تمہارے لیے فلاں دوائی ایجاد کر کے چلے گئے. کہتے ہیں جناب یہ کیا کہ یہ ایک عام سا ریڑھی لگانے والا داڑھی کلمہ پڑھتا کہتا ہے جی یہ جنت میں جائے گا، وہ جس کی دوائی سے ساری انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ بھائی نہیں جائے گی جنت میں. جنت دینا نہ میرے اختیار میں نہ آپ کے اختیار میں. جنت کس کی ہے؟ ایک بندے کی زمین ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا. تو جنت اللہ کی، اللہ نے صاف کہہ دیا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرے گا اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جل جلالہ فاسقوں کو کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے. اور پھر یہ جو قرآن کی آیات آئیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ یہ جو منافق تبوک سے پیچھے رہ گئے اب ان پر کفر کی مہر لگا دی گئی ہے، آئندہ سے ان کو کسی سفر میں ساتھ لے کر نہیں جانا. ان کے نفاق کو واضح کر دیا گیا. دیکھو جی ایک بات کا آپ کو واسطہ نہیں ہے، ہمیں واسطہ ہے. شیعہ جو ہے نا، شیعہ منافقین کی آیات جو ہیں کن پر فٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ 3 ایتیں شیعہ کی ساری بکواسات کو ہوا میں اڑا دیتی. قرآن کریم یہ غزوہ تبوک حضور کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، اور یہ سورت قرآن کی آخری سورتوں میں سے ہے. یہاں فرما دیا گیا نبی جی جو تبوک میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں گئے، جنہوں نے خباثیں کی ہیں آئندہ سے ان کو اپنے ساتھ رکھنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمر کے بارے میں یہ کہہ کے گئے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ جس ابو بکر کو مصلی پر کھڑے کر کے گئے، جس عثمان کو 2 بیٹیاں دے کے گئے، جس علی کو 1 بیٹی دے کر گئے. اور بدبختوں ان کو منافق کہتے ہو، ان کو یہودی کہتے ہو. کہتے ہیں حضرت عثمان یہودی تھے، اندر سے کیا تھے؟ یہودی تھے. ابھی ہمارے یہاں 3-4 سال پہلے جب وہ اسلام آباد کے بدبخت ایک ذاکر نے صدیق اکبر کو کافر کہا، وہ تو ساری دنیا نے دیکھا. کہنے لگے جی اندر سے منافق تھے، اوپر سے میٹھے میٹھے بن کے لگے رہے. جناب اگر یہ منافق تھے تو منافق کبھی بھی میدانوں میں جا کے مد مقابل اپنے باپ کے سر نہیں اڑایا کرتے. کیوں بھائی صحابہ اکرام نے ساری قربانیاں. ایک جگہ میں اس طرح بیٹھا تھا، وہ ایک ہمارے یہاں ایک شیعہ عالم ہے ہمارے گھر کے شاگردوں سے ایک مرتبہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ جی اندر سے منافق تھے، فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے. میں نے اسے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ میرے چچا کے لڑکے اور فلاں یہ سارے میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا. تو مجھے ایک بات بتائیں، تیرے ساتھی تیرے ساتھ مخلص نہیں تھے تو ایک مکان نہیں بنا سکا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مخلص نہیں تھے تو 23 سالوں میں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب کیسے برپا کیا؟ بھائی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے ان لوگوں کا میں بس یہاں بے ادبی سمجھتا ہوں نام لینا، لیکن بعض موجودہ مثالیں کہتے ہیں جی خان صاحب اچھے آدمی تھے، ان کے ساتھی اچھے نہیں تھے. ایسا ہی ہوگا، اگر ان کے ساتھی اچھے نہیں تھے تو خان صاحب اچھے ہو کر کچھ کر سکے؟ اس سے پتہ چلا بندہ کتنا بھی اعلیٰ ہو اگر اس کی ٹیم صحیح نہ ہو تو بندہ کچھ کر نہیں سکتا. تو جناب اگر اس نبی کے ساتھی سارے ہی توبہ نعوذ باللہ منافق تھے تو 10 سالوں میں اس نے 60 کے قریب جنگیں کیسے لڑی؟ بھائی سمجھ پا رہے ہیں؟
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جو جو کیڑے مکوڑے دنیا نکالتی ہے جناب، اگر وہ سارا کچھ تھا، پھر احد اور بدر کے میدان کیسے سجے؟ پھر انہوں نے 300 اپنی قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے دیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے ان آیتوں میں کیا فرما دیا؟ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ حضور سے پیچھے بیٹھ کر اپنے گھروں میں جتنا مرضی خوش ہوتے رہیں، وَكَرِهُ، انہوں نے پسند نہ کیا، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ یہ اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، اور نہ نکلنا تبوک میں، گرمی میں سڑ جاؤ گے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ اور صبح فجر میں بڑی ٹھنڈ ہے، کہاں اٹھ کے جاؤ گے؟ وہ 2-4 دن پہلے ایک بچہ کہہ رہا تھا، جی میں اکلوتا ہوں، میری امی صبح کہتی ہے بیٹا تجھے ٹھنڈ لگ جائے گی، مجھے نماز میں آنے نہیں دیتی، کیا کروں؟ میں نے کہا یار ماں ہے، ساری ماں اس طرح کرتی ہیں، پیار سے ذرا ان کو سمجھاؤ، جو آخرت کو سمجھتا ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ تم دنیا کی گرمی لیے پھر رہے ہو، تمہیں کیا پتا؟ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس لیے فرمایا نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ جاتے۔ فلیضحکوا قلیلا، اور تم تھوڑے خوش ہو، یہ دنیا کی زندگی چند دن ہنسنے کی ہے۔ ولیبکوا کثیرا، آخرت میں پھر تم روگے ہی روگے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ تمہارے اپنے عملوں کی کمائی ہوگی۔ فإن رجعک اللہ، یہ جو اگلی آیت ہے یہ 2 رکوعوں کے بعد آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اسے کل چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی